السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہ کٹوانا، ناخن نہ تراشنے کا حکم دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ پہلا تو وہ آدمی ہے جس کے پاس قربانی ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال کٹوانے سے اور ناخن تراشنے سے منع کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس جانور ہو ذبح کرنے کے لیے، یعنی کہ قربانی جس نے کرنی ہو، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، یہاں تک کہ قربانی کر دے۔ تو اس حدیث میں جہاں قربانی کرنے والے کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال کٹوانے اور ناخن تراشنے کی ممانعت ہے، تو وہیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ عید کے روز جانور ذبح کرنے کے بعد بال کٹوانے ہیں اور ناخن تراشنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عید کے روز نماز عید پڑھنے کے بعد آپ بال کٹوا لیں اور ناخن تراش لیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی یزاحیہ، کہ جب آپ جانور ذبح کر لیں تو اس کے بعد بال کٹوانے ہیں اور ناخن تراشنے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کے پاس جانور نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے، جس کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر وہ بھی ان ایام میں اپنے بال نہیں کٹواتا، ناخن نہیں تراشتا، اور عید کے روز پھر اپنے بال کٹواتا ہے، ناخن تراشتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دودھ والے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ایسا کرو کہ تم اپنے ناخن تراش لو، بال کٹوا لو، مونچھیں کاٹ لو، اور اللہ کے ہاں یہی تمہاری کامل قربانی ہوگی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جس کی قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر وہ بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہیں کٹواتا، ناخن نہیں تراشتا، اور پھر عید کے روز نماز عید پڑھ لینے کے بعد بال کٹواتا ہے، ناخن تراشتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔